حبیب صاحب لیکن اگر ہم پہلے ان جلسوں پر آئیں تو یہ بتائیں، یہ جو فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس وقت کی حکومت پر یہ کتنا پریشر ڈال رہی ہے مطالبہ؟ دیکھیں ان کا جو الیکشن کا تقاضا ہے وہ صرف حکومت پر پریشر نہیں ڈال رہا، پورے کے پورے نظام پر پریشر ڈال رہا ہے، پورے سسٹم کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی 2018 کے الیکشن کو ہم جسٹیفائڈ ہی اب سمجھیں گے نا، کیونکہ اسی الیکشن پر جو الزام لگانے والے تھے آج وہ سارے اکٹھے ہو کے اپوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اور ابتدا میں جب اسی پروگرام میں عرض کیا کرتا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو کوئی نہیں مانتا تھا اس کو، تو اب تو اسی پارلیمنٹ کا نتیجہ ہے نا کہ ایک نئی حکومت آ گئی، تو لہٰذا اب جو ہے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اس حکومت پہ دباؤ نہیں ہے، پورے کے پورے سسٹم کے اوپر پریشر ہے۔ اب اس دباؤ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اب اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی درجے میں اگرچہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ معاملات کو درست راستے پہ چلایا جائے، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ کوشچن کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا یہاں پہ اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو نہیں پیدا ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ عمران خان الیکشن کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کی بات کرنا کوئی انسٹیبلٹی کی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں تصادم نہیں چاہتا تو اس سے کچھ دوسرے معنی بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ تو گویا مطلب کہ خدا نخواستہ اگر الیکشن نہ ہوا یا ان کی دی ہوئی تاریخ پہ نہ ہوا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، جیسے وہ کال کی بات بھی کرے، میں آپ کو ایک کال بھی دوں گا۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں سسٹم پہ دباؤ تو ڈال رہی ہیں، لیکن اگلی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلی طرف بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یا پیپلز پارٹی جو ہے یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ابھی کے پی میں الیکشن کافی یعنی سیٹیں لے کے انہوں نے دکھایا ہے لوکل باڈیز میں کہ وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے، تو لہٰذا آپ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اکٹھی بھی ہیں، تو ان کی جو پریشر لینے کی صلاحیت ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی بالکل کمزور یا چھوٹی پارٹی ہوتی حکومت میں یا کوئی اتحاد نہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں تو پریشر بڑھ سکتا تھا، لیکن اس وقت ان کی جو حکومت کی پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، اور وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اور سسٹم کے اندر جو ہمارا جو مجموعی طور پر سسٹم ہے اس کے اندر بھی جو پولیٹیکل ارینجمنٹ کے بعد وہ شوق ابزارب کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، تو اس لیے عمران خان کا دباؤ اپنی جگہ ہے، لیکن سسٹم کے فیصلے لینے کی رفتار اپنی جگہ، ابھی اس رفتار کو عمران خان متاثر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ رفتار کیا ہے، اس کا ایک طے شدہ ہدف ہے۔ مثال کے طور پہ جو ناٹ مثال کے طور پہ بلکہ ان ریئل عمران خان صاحب کا تقاضا ہے کہ الیکشن آج اور ابھی، ٹھیک، سسٹم کے اندر یہ اپروچ بہت آگے تک جا چکی ہے کہ نہیں آج اور ابھی نہیں، الیکشن وقت نہیں، اس وقت پہ ہوں گے جب پارلیمنٹ اپنا وقت ختم کرے گی، اور وہ ہے وہ میعاد کا خاتمہ ہوگا آئندہ سال اگست میں، 2023 میں، ٹھیک ہے، جب 2023 میں ہوگا، اور یا اگر الیکشن بہت جلدی بھی کروانے ہیں تو وہ آئندہ سال مارچ اور اپریل میں الیکشن ہوں گے۔ تو لہٰذا جب سسٹم ان کے مقابلے یعنی انہوں نے جو دباؤ ڈالا ہے ایک خاص مطالبے کے حوالے سے، سسٹم اس کی پوری طرح اس کا مقابلہ بھی کر رہا ہے، اس کو ریزسٹ بھی کر رہا ہے، تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ فیصلے کرنا جو سسٹم کے اندر فیصلہ سازی جس انداز میں ہوتی ہے اس کو ایکسیلریٹ کر